ولا يحصي نعماء عدون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر القيم برحمته والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم وعلى أهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتدبين المنتخبين الميامين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. درود ملك محمد کامیاب ہے ہر وہ فرد جو ذکر سے متمسک ہو گئے. سبب کامیابی سبب کامرانی ہر اس فرد کی وہی ہستیاں ہیں جن کا یہ پاک مقدس مطہر طیب طاہر ذکر ہے. سلسلہ عبادت طویل نہیں ہے, توجہ ہے تمہیں دو باتیں ہیں. رب نے اپنی لاغیب کتاب میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہیں مٹی سے اٹھایا, کیا بات ہے, کچھ دنوں کے لیے روکو گے, واپس لوٹ جاؤ گے مٹی. یہیں سے دو باتیں عرض کروں گا. آئے ہیں مٹی سے, کچھ دنوں کا قیام, لوٹ جائیں گے واپس. اٹھے مٹی سے ہے, جائیں گے واپس مٹی میں. یعنی یہ جو سفر ہے کیا بات ہے, ایک سے دوسری جانب, یعنی یہ راستہ ہے جسے طے کرنا ہے. ٹھیک, آج روڈ میپس ہیں, نقشے ہیں. کل جب روڈ میپس نہیں ہوتے تھے تو راستہ کہا کسے جاتا تھا. یہی تمہید ہوگی اور اس کے بعد براہ راست بات ہوگی. رابطہ کہا کسے جاتا, راستہ کہا کسے جاتا. کہا جب ایک مسافر ایک منزل سے دوسری منزل سفر کرتا تھا, اس سفر کے دوران جو شارع پہ جادے پہ اس کے نقش قدم یعنی فٹ سٹیپس نقش قدم رہ جاتے تھے, ان نقشائے قدم کو راستہ کہا جاتا تھا. تو میں نے بڑی اطمینان سے ایک بات کر دی ہے, تبھی یہیں پہ مکمل ہو جائے گا. کہ وہ جو نقش قدم رہ جاتے تھے انہیں راستہ کہتے تھے. اس کا معنی یہ ہوا, اور یہی فکرہ بتلائے گا کہ گفتگو کی سمت پہ جائے گی. اس کا معنی یہ ہوا کہ پہلے چلنے والے ہوں گے پھر راستہ بنے گا. کیا بات ہے, واہ 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 واہ. ٹھیک, اگر بات پہنچے بولیں گے ساتھ تو بات کرنے میں اور آسانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا, یعنی پہلے چلنے والے ہوں گے, وہ چل کے راستہ بنائیں گے پھر راستہ بنے گا. تو اب میں بات سیدھی اور براہ راست کر دوں اپنے دوستوں کی خدمت میں. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آل محمد پہلے ہوں گے, صراط مستقیم بعد میں بنے گی. وہ چل کے راستہ بنائیں گے جسے صراط مستقیم کہتے ہیں. اور راستہ بنایا. جس سلسلے کی یہ مجلس سادہ, یہی تو ایسا راستہ حسین نے بنا دیا کہ قیامت تک باطل حق میں ملحق نہیں ہو سکتا. ایسا ایک شارع, ایسی ایک جادہ کریم کربلا نے بنا دی, ایسا راستہ حسین ابن علی نے بنا دیا کہ اب قیامت تک ایک خط کھل گیا کہ زمانے والے کربلا کو درمیان میں رکھے, بلکہ لفظ بدلوں, کربلا کو میزان بنا کے یہ فیصلہ کر لے کون یزید والا ہے کون حسین والا. کمسن ہے, نبی کی بزم ہے. بزم رسالت میں نبی کے پیارے صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرمائے. وہ روایت کرتے ہیں کہ حسین کمسن ہے, نبی کی بزم میں آئے, اور بزم رسالت میں آنے کے بعد جیسے ہی نبی کی نگاہ حسین پہ پڑی تو نبی نے فرمایا مت, حسین کمسن ہے, حسین کمسن ہے. ٹھیک, اور نبی نے کیا فرمایا, ابی راوی ہیں, نبی کے صحابی ہیں, ابی کہتے ہیں نبی کی نگاہ جب حسین پہ پڑی تو نبی نے فرمایا
مرحبا بک یا ابا عبداللہ. واہ واہ واہ. اس کی تشریح جو ہے وہ میں پھر بعد میں کسی وقت کہیں بیان کروں گا. حسین کمسن ہے، پھر اشارہ کر رہا ہے کمسن ہے کریم کربلا. اور نبی کیا فرما رہے ہیں؟ مرحبا بک یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ مرحبا. ابی متوجہ ہوئے، نبی نے حسین کی جانب دیکھ کے دوسرا فقرہ ارشاد فرمایا یا زین السماوات والارضین، اے ساتوں زمینوں کی زینت، اے ساتوں آسمانوں کی زینت، یا سیدہ اے ساتوں زمینوں کی زینت، اے ساتوں آسمانوں کی زینت حسین مرحبا. ابی کہتے ہیں میں نے ہاتھوں کو جوڑا، میں نے کہا سرکار آپ کے علاوہ بھی کوئی زمین و آسمان کی زینت ہو سکتا ہے؟ نبی نے ابی کی جانب دیکھا، کہا ابی پہچانو یہ علی کا بیٹا حسین ہے، یہ زمین پہ جتنا بلند ہے آسمانوں پہ اس سے بلند ہے. کربلا ہے، معاملات مختلف ہیں حسین کے. کریم کربلا کے معاملات یکسر مختلف ہیں. یعنی انتہا بتا رہا ہوں آپ کی ضیافت ایمانی کو دیکھ کے ایک جملہ اور کہتا ہوں کہ انتہا یہ ہے کہ جس سرزمین پہ رب نے اپنے گھر کو رکھا، بالخصوص میرے بھائی ازدا کے لیے، دیشان آبدی کے لیے، جس سرزمین پہ اللہ کے نبی نے اپنے گھر کو رکھا، وہ سرزمین کہلائی مکہ معظمہ یا مکرمہ. جس زمین پہ اللہ نے اپنے محبوب کو رکھا وہ زمین بنی مدینہ منورہ. انتہا یہ ہے کہ جس زمین پہ علی موجود ہے وہ کہلائی نجف اشرف. لیکن پوری تاریخ آدم و عالم میں گھوم کے دیکھ لو، یا اس کا عرش معلّہ ہے یا حسین کی کربلا معلّہ. اپنے روزے کا دیدار نصیب فرمائے، معرفت زبانی کی توفیق نصیب فرمائے. میرے دوستو اس سے قیمتی دعا میرے پاس ہے کوئی نہیں. یعنی زیارت کیجئے، بالکل کیجئے. زیارت کرنا کمال نہیں، ٹھیک ہے اس میں بھی ایک کمال پوشیدہ ہے. زیارت کا محفوظ رکھنا کمال ہے. پتا تو چلے کہ حسین کا ظاہر آ رہا ہے. یعنی زواری حسین نے کیا تبدیلی کی اور کیا چاہتے ہو کریم کربلا سے کہ اذن ندا بجانب العرش، جب زائر حسین کی ذریعے سے مس ہوتا ہے، اذن ندا بجانب العرش، عرش سے آواز آتی ہے عبدی، اے میرے بندے استعنف العمل قد صرت اليوم کیوم ولدت کا امک، اے میرے بندے نئے سرے سے عمل کرنا شروع کر دے، میں نے تجھے آج ایسا کر دیا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے دنیا میں آیا. مقام پہ یعنی میرا مولا سلطان کربلا وہ ہستی ہے کہ جس نے استعارے بدل دیے ہیں، جس نے فطرت بدل دی ہے. حسین نے استعارہ ایسے بدلا کہ سن 60 ہجری تک یعنی کربلا بسنے سے پہلے معراج کہتے تھے فرش سے عرش پہ جانے کو، کربلا بسنے کے بعد معراج کہتے ہیں عرش سے کربلا. حسین وہ ہے جو اب تک سوچ رہا ہے کہ بولے نہ بولے، اس کے لیے کہتا ہوں میرا مولا وہ ہے جس نے فطرت بدلی ہے. مجھے زخم آ گیا، باہر گیا، مٹی اٹھائی زخم پہ لگائی، طبیب کے پاس گیا، طبیب نے کہا قبلہ آپ عالم ہیں، آپ نہیں جانتے کہ مٹی تو زخم کی دشمن ہے. میرے مولا نے فطرت بدل دی، جو شے زخم کی دشمن تھی حسین نے اسی کو شفا بنا دیا. کریم کربلا یہ ہے حسین ابن علی. ایک واقعہ ہے آگے ذہن میں سنا دیتا ہوں کہ شاہ ایران کا زمانہ اور ایک عیسائی آ گیا. اس نے یہ دعویٰ کیا کہ بھائی جو تمہارے پیٹ میں یعنی جو تم نے کھایا ہے وہ تمہیں بتلاؤں گا، جو تمہاری جیب میں وہ تمہیں بتلاؤں گا، اور جو جو شے تم نے چھپا کے رکھی ہے وہ تمہیں بتلاؤں گا. اور اس دعوے میں وہ پکا تھا. جو کر رہے ہیں سارے لوگ آنے لگے، جوک در جوک، لوگ اٹریکٹ ہو رہے تھے، مروب ہو رہے تھے اس سے، ہے نا. لوگ مروب ہو رہے تھے کہ بھائی جو جیب میں ہے وہ بتا رہا ہے، جو کھا کے آئے ہیں وہ بتا رہا ہے، جو چھپا کے رکھا ہے وہ بتا رہا ہے. لوگ مروب ہو رہے، جوک در جوک. تو اس وقت کا جو حاکم تھا نا،
اس نے آگے شیرازی بزرگ کو بلایا، کہا آئیے، آ گئے۔ جب وہاں پہنچے حاکم کے پاس تو آقا شیرازی نے کہا کون ہے تم میں سے؟ جس نے دعویٰ کیا اس نے کہا بھائی میں۔ کہا اچھا اس کا دعویٰ کیا ہے؟ جو کھایا ہے وہ بتلا ہوا، جو جیب میں ہے وہ بتلا ہوا، جو چھپایا ہے وہ بتلا ہوا۔ دعویٰ سمجھ میں آ گیا؟ اور دعوے وہ ماہر بھی تھا۔ آقا شیرازی نے اپنی تباہ کی جیب میں ہاتھ ڈالا، ایک بند مشت میں ڈالی، کہا بتا میرے اس بند مشت میں کیا ہے، اس ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا وہ دقت کرنے لگا، کبھی زمین کی طرف دیکھے کبھی آسمان کی طرف دیکھے، پیشانی سے پسینے ٹپکنے لگے اور اپنے آپ سے بولنے لگا نہیں میرا علم غلط ہو نہیں سکتا، لیکن یہ ان کے پاس آئی کہاں سے؟ کیا بات ہے، اب مرضی ہے ہماری، اب مرضی ہے ہماری، کہا میرا علم غلط ہو نہیں سکتا لیکن یہ ان کے پاس آئی کہاں سے؟ جب کچھ دیر گزری نا تو آقا شیرازی نے کہا بھائی اپنے آپ سے باتیں کرنا چھوڑو، بتاؤ میری اس بند مشت میں اس ہاتھ میں ہے کیا؟ کہنے لگا بھائی میرے علم کے مطابق آپ کے ہاتھ میں جنت کی مٹی ہے۔ وہ پہنچ گیا ہے، اس کو میں نہ کہتا ہوں، جو نہیں پہنچا اس کو ساتھ لینے کے لیے جملہ کہتا ہوں۔ کہا آپ کے ہاتھ میں جنت کی مٹی ہے۔ آقا شیرازی مسکرا کے فرمانے لگے جا میں نے تیری بات کو تسلیم کیا، تیرا علم ٹھیک کہہ رہا ہے، لیکن اب تو میرے دین کی فضیلت کو پہچان، میرے ہاتھ میں جنت کی نہیں کربلا کی مٹی ہے۔ میرے ہاتھ میں جنت کی نہیں کربلا کی۔ اور اپنے جوانوں کے لیے کہوں، تمہارے ذہن میں سوال این ممکن ہو کسی گوشے کے اندر کہ بھئی جس خاک پہ کریم کربلا اور انصار حسین ابن علی کا لہو بہا، اسی خاک پہ یزیدیوں کا لہو بھی گرا، لیکن اس کے باوجود وہ خاک کھا کے شفا رہی۔ سوال اسٹیبلش ہو گیا؟ اگر اسی خاک میں یزیدیوں کا خون بھی گرا لیکن اس کے باوجود وہ خاک کھا کے شفا رہی، تو آسان سی بات ہے یہی مقصد ہے تطہیر کا۔ کیا بات ہے، نہیں پہنچا پایا، نہیں بات پایا ہوئی، غریب اللہ سلامت رکھے، نہیں سمجھ پائے اور آسان کرتا بھائی یہی مفہوم ہے آیت تطہیر کا، جو اب بھی نہیں سمجھا اس کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں میرے بھائیوں سمندر سمندر ہوتا ہے، دنیا کی ساری نجاستیں سمندر میں ڈال دو، سمندر کی طہارت میں فرق نہیں ہے۔ کیا سمجھے گا کہ حسین کو یعنی آپ ابھی کھولو انٹرنیٹ، کربلا کی زمین کی کیپیسٹی دیکھو، 14 یا 16 لاکھ افراد، یہ کیپیسٹی ہے زمین کربلا کی۔ وہ جو ایک زمین ہے، یوم اربعین کتنے ہوتے ہیں؟ بڑی انوکھی بات نہیں کر رہا ہوں، اربعین کے روز کتنے ہوتے ہیں؟ 4 کروڑ تک کی تعداد ہے۔ میں کہتا ہوں نہ مانو تم 1 کروڑ مان لو، میرا گھر اس میں بھی پورا ہے۔ ہاں ممبر پہ بیٹھ کے بول رہا ہوں 1 کروڑ مان لو، میں اس میں بھی پورا ہوں۔ کیوں؟ 16 لاکھ کی کیپیسٹی رکھنے والی زمین، یوم اربعین، حل کوئی ہے نہیں نا، 1 کروڑ آدمی موجود ہے، ماننا پڑے گا کہ زمین کربلا پھیل جاتی ہے۔ یہ تو شہر حسین ابن علی ہے جو آج تک زمانے کو سمجھ نہیں آیا۔ حسین کا شہر زمانے کو سمجھ نہیں آیا تو حسین کیسے سمجھ آیا؟ اچھا 1 کروڑ آدمی یوم اربعین موجود ہے، چلو جو گئے ہو وہ گئے ہو، انہوں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، جو نہیں گئے کہ ذکر کے تو فیل اباب اللہ سب کو اپنے روزے کا دیدار نصیب کرے۔ اور یہ بھی میں کہہ دوں کربلا پیسوں سے نہیں، کربلا ارادے سے جاتے ہیں بھائی، کربلا کا تعلق پیسوں سے نہیں ہے، کربلا کو پیسوں میں نہ تولنا، کربلا کا تعلق ارادے سے ہے۔ ارادہ کرو، ایک اور چلو پتا دے دیتا ہوں جس کو جستجو اس کے لیے کچھ نہیں، کربلا جانا چاہتے ہو، جب مجلس سے عزاداری سے فارغ ہو جانا گھر جانا، سونے سے پہلے معمول بنا لو غسل زیارت حسین ابن علی کرنے کا، اسی برس حسین تمہیں اپنے روزے کا دیدار نصیب فرمائیں گے۔ ممبر پر بیٹھ کر بولا اسی برس، لیکن کربلا کو معرفت سمجھنے کی کوشش کرو، کربلا کو یوں نہیں۔ 1 کروڑ افراد یوم اربعین موجود ہیں، ٹھیک، اب ایٹ لیسٹ میں بات کرتے ہیں، ایک وقت میں ایک فرد کم سے کم 1 روٹی کھاتا ہے، بولو بھائی، بولنے پہ پابندی نہیں، کھاتا ہے؟ احسن، تو ایک وقت میں 1 روٹی، 3 وقت کی
3 रोटियां। 1 करोड़ अफराद की दिन की कितनी? 3 करोड़ रोटियां। तो जरा वो इंसानी हाथ तो दिखाओ कि दिन में 3 करोड़ रोटियां पका पहुंच रहा है। अच्छा, शुरू कब होता है करबला का दिन? फजर से। क्या बात है, वाह वाह, फजर से। और खत्म कब हो रहा है? असर से। है ऐसा? फजर से असर तक कितने घंटे होते हैं? 8 या 10 घंटे। है ऐसा या नहीं है? है ऐसा? 8 या 10 घंटे। अब जरा फिर वही एटलीस्ट में तादाद लगा, जरा करबला को इस तरह समझने की कोशिश करो। आज एक माहौल मैसर आ गया तो मैंने कहा मैं कुछ बातें कर दूँ, अगर सुनेंगे तो मैं सुनाऊंगी। करबला इस अंदाज से समझे, ठीक है? करबला में हर सम पे मसाइल के गोशे, लेकिन करबला को इस तरह समझे। एटलीस्ट तादाद करीब करबला के साथियों की कितनी है? मशहूर तादाद 72, ठीक है? अच्छा, ये भी एक अजीब जिसे कहूँ लुत्फ है। कश्ती नूह जिसे नजात का सफीना कहा जाता है, कश्ती नूह में 80 अफराद थे। कुल कितने थे? 80 अफराद थे। उसमें एक हाम, साम, याफस, इन तीनों की बीवियां और नूह की साहिब ईमान ज़ौजा। कितने हो गए टोटल? 8 हो गए। 80 में से 8 निकालो, कितने बचे? पता चला अज़ल से कश्ती नजात के अदद ही 72 है। अज़ल से कश्ती नजात के अदद ही 72। अब 72 है एटलीस्ट। अंसार हुसैन इब्न अली, 8 से 10 घंटे का दिन है। फजर से शुरू हो रहा है, आखिरी बात कर रहा हूँ, मसाइल पढ़ूंगा। फजर से शुरू हो रहा है, असर में खत्म हो रहा है। 8 से 10 घंटे का दिन। अब एक साथी करीब करबला का हुसैन से इजाजत लेता है, मैदान जंग में आता है, रजस पड़ता है, यानी अपना तारुफ कराता है, दुश्मन को ललकारता है, जंग करता है, हमला करता है, कईयों को फिन्नार करता है, जख्मी होकर जीन छोड़ता है, हुसैन को आवाज देता है। हुसैन उसकी आवाज पे वहां आते हैं, उस साथी को उठाते हैं, खेमे में ले जाते हैं। कितना वक्त लगेगा? कम से कम पे लगाएं आधा घंटा। ऐसा होगा या नहीं होगा? हाँ, तारीफ करोगे तो बात बनेगी, नहीं तो बात मैं और कोई दलील रखूं। होगा ऐसा? एक फर्द पे कम से कम हाफ आवर, आधा घंटा। 8 से 10 घंटे का दिन है। 72 साथी हैं हुसैन के, खुदा तुम्हें सलामत रखे। 72 असहाब हैं हुसैन के, ठीक है ना? 8 से 10 घंटे का दिन है। एक हस्ती पे आधा घंटा कम से कम लग रहा है। हाँ, अब कितने हो गए घंटे? 36 घंटे बने या नहीं बने? अब दिन तो है 8 से 10 घंटे का। मैंने कहा ना भाई, करबला इस तरह भी सुन लो। कितने? 36 घंटे बने। तो एक ही बात है, मानना पड़ेगा कि हुसैन ने रोज़े आशूर वक्त की गर्दिश को अपने हाथ में ले रखा था। जो अब भी खामोश बैठा है उसके लिए जुमला कहता हूँ, करीब करबला का इक़्तिदार यह है कि वक्त की गर्दिशों को हुसैन ने अपने हाथों में ले रखा था। जिसको समझ नहीं आती उसके लिए कहता हूँ, क्यों नहीं ले सकता? ये हुसैन उसी का तो बेटा है जो इशारे से सूरज बन डालेगा। जमाना क्या दर्द करे भी हुसैन कौन? जमाना क्या समझे कि हुसैन क्या? दुनिया को खबर ही नहीं भाई कि मेरे मौला करबला के मामलात यकसर मुख्तलिफ। नहीं सुना इस बात की दलील नहीं कि ईशा पाई नहीं जाती। अपने इल्म में इजाफा कीजिए, मुताल्लिम को बढ़ाइए, नहीं तो उलमा से पूछिए, लेकिन उनके इम्तिहान के लिए नहीं, अपनी मालूमात में इजाफे के लिए। यानी महसूस कीजिए करबला का ताल्लुक महसूस करने से, करबला का ताल्लुक सुन के गुजरने से नहीं है। आलम नजर आ रहा हूँ दोस्तों, क्या कुछ करीब करबला ने किया। यानी सोचो, फूड फॉर थॉट दे रहा हूँ अपने बच्चों को, जवानों को। सोचो ऐसा क्या था कि हुसैन का हर साथी कहता था, मौला पहले मुझे इजाजत दे, मैं मर लेता हूँ। बोलो, मकाम मसाइब नहीं है? कभी सोचा?
95 برس کے ضعیف سے لے کر کیا بات 6 مہینے تک کا بچہ شیرخوار، مولا اجازت دے پہلے ہم مرنے جاتے ہیں. اور دشمن کے کیمپ سے یہ گواہی آئی کہ حسین کے ساتھیوں نے اپنے سینے پہ زرہ نہیں پہنی تھی، زرہ پہ دلوں کو اوڑھ رکھا تھا. عالم دیکھیے کیا کیا تھا ایسا کہ ہر کوئی کہہ رہا تھا مولا پہلے مجھے اجازت دو میں مرنے جاؤں. یعنی تاریخ اگر آپ پڑھیں تو آپ کو احساس ہوگا یہی آخری بات ہے مسائل کے دو فکرے کا ہوگا. تاریخ پڑھیں تو آپ کو احساس ہوگا بنو عباس کا دور کیسا دور ہے. زیارت حسین ابن علی پہ پابندیاں، بے پناہ پابندیاں، اور اپنے آپ کو بھی اینالائز کرو اسی معیار پہ رکھا. حکومت نے ٹیکس لگا دیا زیارت پہ جانا ہے 100 سونے کی اشرفیاں دو جاؤ. اس وقت بہت تھا بھائی، 100 اشرفیاں بہت تھی. دیکھا مجمع ہے جو اس وقت حاکم تھا وہ روف پہ اپنی کھڑا ہوا تھا، اس نے دیکھا ایک ضعیفہ آ رہی ہے عصے کے سہارے سے کمر چھپی ہوئی. اس نے سپاہیوں سے کہا بھائی اس کا تو لباس بھی نہیں بتلاتا کہ یہ دے سکتی ہے، اس کو بلا کے لاؤ. وہ لے آئے. کہنے لگا کہ کہاں جا رہی ہو، پوری توجہ سننا، آخری بات کر رہا ہوں، کہاں جا رہی ہو. تو ضعیفہ نے عصے کے ذریعے سے اپنی خم کمر کو سیدھا کیا، کہا یہ راستہ کہاں جاتا ہے. آپ کی مرضی ہے بھائی، یہ راستہ کہاں جاتا. کہا کربلا. کہا میں بھی وہیں جا رہی ہوں. کہا حکومت کا اعلان نہیں سنا کہ 100 سونے کی اشرفیاں دینی، اعلان نہیں سنا. کہا جیسے ہی اس نے کہا نا، ضعیفہ نے اپنے پاس سے کپڑے کی پوٹلی نکالی، حاکم کی جانب پھینکی. کہا اپنا ٹیکس پکڑ مجھے حسین کی زیارت پہ جانے دے. پوری قوت سے سننا. کہنے لگا جانے تو دوں گا لیکن یہ آئی کہاں سے، تیرا لباس نہیں بتاتا کہ تو اتنا کما سکتی ہے. وہ کہنے لگی کوئی نہیں، میں بھی دوسری عورتوں کی طرح دھاگا بنتی تھی، ان میں اور مجھ میں یہ فرق تھا، میں ہر گرہ پہ کہتی تھی مولا تیری زیارت پہ آنا ہے، مولا تیری زیارت پہ آنا ہے. کہا بس دوسری عورتوں کا دھاگا بکتا تھا 7 اشرفیوں میں، میرا بکتا تھا 20 اشرفیوں میں. پتا چلا حسین کی زواری کے کئی فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ مومن کی رزق بڑھ جاتا ہے. ٹھیک، اب اس سے کام نہیں بنا، اسٹریٹجی بدلی. کہا ایک ہاتھ کٹواؤ حسین کی زیارت پہ جاؤ. میں نے اس لیے کہا تھا معیار رکھنا اس کو. دیکھا مجمع کھڑا، کہا ہاتھ کاٹ دو زیارت پہ جانے دو. بادشاہ پریشان آخر کہے گا بھائی کیسے لوگ، ان کو کوئی خوف نہیں. واقعہ طویل ہے، بات مکمل کر رہا ہوں. ایٹ لاسٹ انہوں نے کیا کیا، اور میری طرف متوجہ رہو، بات آخری کر رہا ہوں. ایٹ لاسٹ انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے کہا ہر 10 میں سے ایک قتل ہوگا، 9 جائیں گے. اس کے لیے میں نے پورا واقعہ سنایا، یہاں واقعہ ہو گیا مکمل. ہر 10 میں سے 9 قتل ہو، 9 جائیں گے، ایک قتل ہوگا. اب دیکھا ابھی تک جتنا مجمع نہیں آیا تھا اس سے زیادہ مجمع بڑھا ہوا ہے، اور ہر آنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں مار دو، اسے جانے دو. یہ پہنچ گیا ہے، اس کو مولا سلامت رکھے. ہر آنے والا یہ کہتا ہے مجھے مار دو، اسے جانے دو، مجھے مار دو، اسے جانے دو. یہاں واقعہ مکمل ہو گیا. حاکم پریشان تھا، کیا ہے حسین ابن علی اور کیسی اس کی یہ محبت ہے کہ لوگ مرنے کو تیار ہے. میں نے سوچنا شروع کیا کہ یہ کیا ماجرا تھا کہ ہر کوئی مرنے کو تیار ہے، کہنا مجھے مارو، اسے جانے دو. میں اس نتیجے پہ آیا کہ وہ اس بات کو درک کر چکے تھے کہ یہ جو کربلا جائیں گے نا، یہ جانے کے بعد حسین کی جالی چھومیں گے، میں مر کے حسین کے پاس جاؤں گا. یار سمجھ میں آ گیا، میں مرنے کے بعد براہ راست حسین کی خدمت میں. ہاں میرے عزیزوں یاد رکھو، اور جتنے جوان بیٹھے ہو نا، ایک پیغام دے رہا ہوں، اگر یہاں حسین بستا ہے تو معمول بنا لو زیارت وارثہ کی تلاوت. اگر ڈیلی نہیں پڑھ سکتے تو شب جمعہ دنیا کے کام چھوڑ کے تم نے زیارت وارثہ پڑھنا. ہوگا کیا وہ بعد میں تمہیں خود پتا چلے گا، لیکن معمول بناؤ. کربلا یہاں سے سنو. ہاں تاریخ نے لکھا ہے کہ بہن ہر روز بھائی کے دیدار کے لیے آتی تھی. علی کی پاک بیٹی. تو بس وہی وقت تھا
کہ جب مروان کا قاصد حسین کے دروازے پہ تقربان کرتا ہے کہ مروان نے بلایا ہے، علی کی پاک بیٹی نے جملہ سنا، سب سے پہلے آواز دی عباس، کوتاہی نہ کرنا رونے میں، 2 فکریں کم کا بس، اکبر، مولانا محمد، قاسم، عبداللہ، جعفر، میرا بھائی تنہا نہ جائے۔ اور پھر متوجہ ہوئی آپ کے علم والے مولا کی طرف، عباس میرے بھائی پہ آنچ نہ آنے پائے۔ شہزادی جب تک عباس کی سانس ہے، عباس وعدہ کرتا ہے کہ حسین پہ آنچ نہیں آئی۔ چلے مولا، یہ بات اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ میرے بچوں کے ذہن میں رہے۔ داخل ہونے لگے جب اندر کریم کربلا، تو ابو الفضل بھی ساتھ ساتھ داخل ہونا چاہتے ہیں، حسین نے روک دیا، کہا عباس آپ یہی رکیے۔ آقا، کہا عباس بس جب میری آواز بلند ہو جائے تو پھر اندر آ جانا۔ جی میرے مولا۔ کریم کربلا اندر گئے، مروان نے کہا کہ یزید نے آپ سے بیعت طلب کی، علی کا بیٹا ہے حسین، اب سن، مجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، اور اگر یہ اتنی ہی اچھی بات ہے کہ تو رات کے پہر میں یہ چوری چھپے کیوں کام ہو رہا ہے؟ کل صبح نانا کی مسجد میں آنا، حسین وہیں پہ تمہیں جواب دے گا۔ بھئی یہ کہنا تھا کہ ولید نے خدا کی لعنت ہو اس پر، ولید نے اشارہ کر کے کہا کہ حسین کی گردن کو جدا کر دو، یہ کہنا تھا کہ کریم کربلا متوجہ ہوئے، فرمانے کہ یبن الزرقاء، اور نیلی آنکھ والے کے بیٹے، کیا تو مجھے مارے گا یا یہ؟ حسین کی آواز کا بلند ہونا تھا، عباس نے دروازے کو توڑ دیا، بنی ہاشم کے جوان تلوار لیے اندر آ گئے، حسین نے عباس کے سینے پہ ہاتھ رکھا، کہا بھیا یہ نانا کا مدینہ ہے۔ بس واپس پہنچے، محضر نامہ، عباس، جی میرے مولا، جی سید و سردار، مردوں کو آپ بتا دیجئے جن کے نام ہیں، بیویوں کو میں بتاتا ہوں۔ جی میرے سید۔ اب ابو الفضل کے ہاتھ میں وہ فہرست ہے، اکبر اس میں آپ کا بھی نام ہے جو کربلا محسوس کر رہا ہے، مولانا محمد اس میں تمہارے بھی نام، قاسم اس میں تمہارا بھی نام، عبداللہ اس میں تمہارا بھی نام، جعفر اس میں تمہارا نام۔ انتہا یہ ہے کہ ایک ایسا بھی اس فہرست میں شامل تھا جو اپنے پیروں پہ نہیں کھڑا ہو سکتا تھا، وہ کسی بیوی کی آغوش میں تھا، اس سے کہا بھی نہیں جا سکتا تھا، کس کی آغوش میں تھا؟ جناب فاطمہ صغریٰ کی گود میں تھا۔ اس عباس نے دیکھا کہ صغریٰ اس فہرست میں علی اصغر کا نام بھی ہے، بس راوی کہتا ہے کریم کربلا نانا کی قبر پہ آئے، نانا کی قبر پہ آنے کے بعد حسین نے قبر پہ رخسارہ رکھ دیا اور کہا نانا امت نے بڑا ستایا، نانا حسین جا رہا ہے، اجرکم اللہ، خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے، ان آنسوؤں کے طفیل کریم کربلا کا روضہ کا دیدار نصیب فرمائے۔ آنکھ لگ گئی، خواب میں دیکھا نانا آیا، حسین جی نانا آپ جانتے ہیں نا کہ آپ کے نانا کو آپ سے بڑی محبت ہے، آئے کرنے والے سلامت رہو، یقیناً مادر حسین آپ سے راضی ہوں۔ حسین مشیت یہ چاہتی ہے کہ آپ کو شہید دیکھیں، نانا حسین کو اپنی شہادت قبول کریں، سب جملہ سننے کا حوصلہ ہے، اور حسین مشیت نے یہ طے کیا ہے کہ آپ کی بہنوں کے ہاتھوں میں رسیاں ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، غریب زہرا نانا کے روضے سے
راوی کہتا ہے بھائی قبر پہ آئے بھیا سلام آخر قبول کرو. اب راوی کہتا ہے حسین نے قبر کی طرف ایسے لپکے جیسے چھوٹا بچہ ماں کی گود دیکھ کے لپکتا ہے. آئے اور ماں کی قبر سے لپٹ کے کہنے لگے السلام علیکم یا اماں، اے مادر گرامی میرا سلام قبول کیجئے. قبر زہرا سے آواز آئی وعلیک السلام یا غریب الام، اے ماں کے پردیسی بیٹے تجھ میں بھی ماں کا سلام ہو. اماں حسین جا رہا ہے، اماں حسین لوٹ کے نہیں آئے گا. قبر زہرا سے آواز آئی میرے لال تو تنہا نہیں جائے گا، ماں بھی تیرے ساتھ ساتھ سفر کرے گی. حسین شب عاشور تیرے مقتل کو تیری ماں اپنے بالوں سے صاف کرے. محلہ بنی ہاشم میں قناتے لگا، کریا ہو گیا مجلس قناتوں کا لگنا تھا. حسین مسند میں تھے، ایک جانب عباس ایک جانب اکبر. بیویاں آتی تھیں محملوں میں بیٹھتی تھی. اچانک سے ایک شہزادی نے کئی بیویوں کے جھرمٹ میں ایک بیوی نے چوکٹ کے باہر پہلا قدم رکھا تو اس کا قدم آنا تھا. حسین نے تڑپ کے مسئلہ چھوڑ سمجھ رہا ہے غریب زہرا تمہاری حالت کو کرا. تیزی سے عباس دوڑے، ایک جانب سے اولو محمد دوڑے، تیسری جانب سے قاسم آ گئے، ایک جانب سے اکبر دوڑے. عباس نے بڑھ کے زانوں کو پٹلا دیا، اولو محمد نے محمل کے پردوں کو سنبھالا.